اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ یعنی منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں اپنے شیاطین بھائیوں سے ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور ہم صرف مذاق کر رہے ہیں، یعنی جو مسلمانوں سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے ہمارا، تو یہ تو صرف ہمارا ان کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ یعمہون، اور ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ عقل کے اندھے ہو گئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، اور یہ تجارت ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور ان لوگوں کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ، پھر جب اس آگ نے اپنے چاروں طرف کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی روشنی کو لے لیا ہو۔ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو اور پھر وہ دیکھ نہیں سکتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ لوگ ایمان کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر منافقین کے اس حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی بہت قریب سے دیکھا، اس کا ذائقہ بھی انہوں نے چکھا، اور کفر میں تو وہ پہلے ہی سے مبتلا تھے۔ پھر کفر اور اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی ضرورتوں کے خاطر اسلام کے بعد کفر کو ہی انہوں نے ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت یعنی بیوپار کا نام دے کر یہ بتایا کہ ان لوگوں کو بیوپار کرنے کا بھی سلیقہ نہ آیا، ان لوگوں کو تجارت کرنے کا بھی سلیقہ نہ آیا کہ بہترین قیمتی چیزیں یعنی ایمان دے کر کے ردی اور تکلیف دہ چیز یعنی کفر کو خرید لیا ہے۔ آخری 4 آیتوں میں منافقین کے حال کی 2 مثالیں دے کر کے اس کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ 2 مثالیں اس بنا پر دی گئی ہیں کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے۔ ایک وہ جو اپنے کفر پر بالکل ہی پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی سچائی سے متاثر ہو کر کے کبھی کبھی سچے مسلمان بننے کا ارادہ کر لیتے تھے، مگر پھر دنیاوی ضرورتیں سامنے آ کر ان کو اس ارادے سے روک دیتی تھیں۔ اس طرح سے وہ ایک حال میں نہیں رہتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پہلی مثال پہلے قسم کے لوگوں کی ہے کہ ان کی حالت اس شخص کے مشابہ ہے جس نے آگ جلائی ہو، پھر جب اس آگ نے اپنے چاروں طرف کی چیزوں کو روشن کر دیا ہو تو اس وقت اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا ہو اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو کہ کچھ وہ دیکھ بھال نہیں سکتے۔ جس طرح سے یہ شخص اور اس کے ساتھی روشنی ہونے کے بعد اندھیرے میں رہ گئے، اسی طرح سے یہ منافقین حق واضح ہونے کے بعد اندھیری اور گمراہی میں جا پھنسے، اور جس طرح اس اندھیرے میں ان آگ جلانے والوں کی آنکھ، کان اور زبان سب بیکار ہو کر رہ گئے، اسی طرح سے گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کا یہ حال ہو گیا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے لوٹنے کے راستے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیرا ہو اور بجلی کی گرج ہو، اور وہ بجلی کی کڑک اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اور اللہ کافرین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو اس میں وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ اس میں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھ لے لے، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری مثال دوسرے قسم کے منافقین کی ہے جن کو اسلام کے قبول کرنے میں شک رہتا تھا۔ ان کے متعلق فرمایا کہ ان منافقین کی ایسی مثال ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیری بھی ہو اور بادل کی آواز اور بجلی کی چمک بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں بجلی کی کڑک اور موت کے خطرے سے۔ اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کی آنکھ کی روشنی ہی وہ لے لے گی۔ جہاں ذرا بھی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوا تو وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کے کان اور آنکھ کی طاقت بھی لے لیتا، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جس طرح سے یہ لوگ بارش کے طوفان اور بادل کے اندھیروں میں کبھی چلنے سے رک جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر کے چلنے لگتے ہیں، تو اسی طرح یہ دین کے معاملے میں بھی کر رہے ہیں۔ یہ دین کے معاملے میں شک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ منافقین بھی کبھی اسلام کا غلبہ اور اسلام کی حقانیت کی جھلک دیکھ کر اس کی طرف کو بڑھنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی نفسانی خواہشات کی اندھیری میں پڑھ کر پھر حق بات کو قبول کرنے سے وہ رک جاتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے کیا کفر اور نفاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ تو اس معاملے میں صحیح یہ ہے کہ منافق نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق کہہ دینا دو طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی کسی بات یا عمل سے یا کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر ہو اور ثابت ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کے بند ہونے کے سبب ان کو پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہیں رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے کہ جس شخص کے کسی قول اور فعل سے اسلامی عقیدے کی مخالفت یا ان پر مذاق یا اسلام میں کچھ بدلاؤ ثابت ہو جائے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔